بھائیوں اور بہنوں، ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ 14 اگست 1947 آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت اور جد و جہد رنگ لائی۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو ان کی منزل ایک آزاد وطن پاکستان مل گیا۔ قوم آزادی کی خوشی میں مگن ہے، لیکن یہ آزادی ایک چیلنج بھی ہے، ایک ایسا چیلنج جس کا بانی پاکستان کو بخوبی اندازہ تھا۔ قائد اعظم اب 71 سال کے ہو چکے ہیں، ان کی صحت جواب دے رہی تھی۔ سوانح نگاروں کے مطابق گزشتہ 14 سال سے وہ وقفے سے علیل رہنے لگے تھے۔ 1934 سے ان پر مختلف عوارض کے طویل اور مختصر حملے ہو رہے تھے۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ انہیں بالکل احساس تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے، بلکہ تحریک پاکستان کے آخری زمانے میں انہیں یہ احساس بہت شدید تھا اور وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی میں یہ ملک قائم ہو جائے۔ اسی وجہ سے غالباً ماؤنٹ بیٹن نے ایک جگہ پہ آبزرویشنز کی ہوئی ہیں ایسی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ ان کے پاس وقت اتنا کم ہے تو میں اس معاملے کو، ہندوستان کی آزادی کو اور لٹکا سکتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان والوں نے، چاہے وہ نہرو تھا، گاندھی تھا یا کوئی اور تھا، انہوں نے اپنے دل سے پاکستان کی ظہور قبول نہیں کیا تھا، اور وہ اسی طرح چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو شروع میں ہی ختم کر دیا جائے۔ ایک نوزائیدہ مملکت کے اس عظیم رہنما کے پاس وقت واقعی بہت کم تھا، یعنی صرف 392 دن، صرف 56 ہفتے، صرف 9408 گھنٹے، کیونکہ قیام پاکستان کے صرف 1 سال 27 دن بعد قائد اعظم 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے تھے۔ Throughout the length and breadth of Pakistan, the death of that great leader, Muhammad Ali Jinnah, has come as a tragic and personal loss. In Karachi, before a sorrowing multitude, Pakistan's creator and first Governor General was laid to rest. سیکنڈ کی سوئی اپنا سفر طے کر رہی تھی اور بابا قوم سر اٹھاتے مسائل اور چیلنجز سے نبرد آزما ہیں، اپنی بیماری اور خرابی صحت کے باوجود۔ چیلنجز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سب سے بڑا چیلنج تو یہ تھا کہ تقسیم انتہائی نامنصفانہ ہوئی تھی۔ میرا خیال ہے قائد اعظم نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اتنی خون ریزی ہوگی۔ جو پیسہ ہمیں ملنا تھا اور طے ہو گیا تھا کہ اتنا حصہ خزانے کا پاکستان کے پاس جائے گا، اتنا بھارت کے پاس رہے گا، وہ بھارت نے روک لیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کی نگاہ میں مہاجرین ہی کا تھا۔ مرکزی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا، اسٹیٹ بینک نہیں تھا، کوئی پلاننگ کے ادارے نہیں تھے، دفاتر نہیں تھے، سفارت خانے نہیں تھے۔ پاکستان کی سرحدوں کا تعین، مہاجرین کی آبادکاری کے مسائل، فرقہ وارانہ فسادات، تقسیم کے بعد پاکستان کے جائز حصص کے حصول کی جد و جہد، نوزائیدہ مملکت کے لیے دستور کی تشکیل، مسئلہ کشمیر، معیشت کا استحکام، داخلی و خارجی امور، ہر طرف سب کچھ بکھرا ہوا تھا جسے سمیٹنا تھا اور قوم اور مملکت کو ایک ڈگر پر ڈالنا تھا تاکہ آزادی کا یہ حصول رائگاں نہ جائے۔ اتنے مختصر عرصے میں قائد اعظم سب کچھ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ہر معاملے پر رہنما اصول ضرور بیان کر سکتے تھے، اور انہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے مشرقی و مغربی پاکستان کے دوروں میں مختلف مواقع پر تقریباً 55 تقاریر کی۔
قائد اعظم نے قیام پاکستان سے پہلے بھی اپنی تقاریر میں رہنما اصولوں کی نشاندہی کی تھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی. جمہوریت انہوں نے جو ہمارے لیے تجویز کی تھی وہ پارلیمنٹری فیڈرل پارلیمنٹری فارم آف جمہوریت تھی، جس میں پریزیڈنٹ محض سمبل تھا. تیسری چیز جو ان کی نگاہ میں بہت اہم تھی وہ یہی تھی کہ ہماری فوج جو ہے ان کو اپنی اوتھ کا احساس ہو. اب یہ ان کی پیشرو قیادت اور آنے والے حکمرانوں کا فرض تھا کہ وہ قائد کے احکامات کی روشنی میں مملکت کے امور چلاتے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ اور اگر ایسا ہوتا تو کیا آج پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود خارجی و داخلی خطرات اور بے شمار مسائل کا شکار ہوتا؟ اگر ہم قائد کے کہے پر عمل کرتے تو کیا ہم آدھا ملک گنواتے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمارے اس پروگرام کا بنیادی موضوع ہے، اور ہم جائزہ لیں گے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کن کن مواقع پر کیا کہا اور کس طرح وہ مختلف موضوعات پر اپنی رائے دے گئے ہیں. قائد اعظم جس وقت فوت ہوئے اور لیاقت علی خان اسیسینیٹ ہو گئے تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ آگے ہماری سیاسی لیڈرشپ کم از کم کوئی بھی اہم ایسی شخصیت نہیں تھی جو کہ سنبھال سکتی سارا نظام. پولیٹیکل پارٹیز ہوتی with head roots had been elected coming along. مسلم لیگ کی ہوتی وہاں پر اور یہاں پر بھی, تو they would have found an answer. Probably the 6 points, something like that, and the autonomy to the provinces would have been is a natural progression. قائد اعظم کے نظریات جو تھے ان کو پاکستان میں پنپنے کا موقع ہی نہیں مل سکا. جب ہم ہمارے برٹش انڈین آرمی اور برٹش انڈین بیوروکریسی کے لوگ اقتدار میں آ گئے پاکستان میں, تو انہوں نے پھر امریکہ کے قدم پکڑ لیے, اور یہ تب سے لے کے اب تک ہماری جو صورتحال ہے وہ اسی طرح سے ہے. قائد اعظم کے سیاسی افکار اتنے بلند تھے کہ وہ مخالفین کی خوبیوں کا بھی اعتراف کرنے کی جرت رکھتے تھے. یہ صفت اب عوام میں اور رہنماؤں میں بالخصوص کس حد تک پائی جاتی ہے؟ 13 اگست 1947 کو کراچی میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعزاز میں ضیافت کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں, ہم یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ برطانوی ذہن اور وہ جنہوں نے 1 صدی سے زیادہ ہندوستان پر حکمرانی کی, انہوں نے اپنی صواب دید کے مطابق بہترین انداز سے حکومت کی اور زندگی کے بہت سے شعبوں بالخصوص عدلیہ میں اپنے نقوش چھوڑے, جس نے عوام کے حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے لیے ایک فصیل اور حفاظتی پشتے کا کام دیا. ایک نئی مملکت کے لیے نیشنلزم کی اہمیت کو قائد سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ پاکستانیت کو اپنانے کے حوالے سے عام شہریوں کو بھی ذمہ دار سمجھتے تھے. 15 اگست کو پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس کی افتتاحی تقریب پر قوم کو پیغام دیتے ہوئے بابائے قوم نے کہا, نئی مملکت کی تخلیق کی وجہ سے پاکستان کے شہریوں پر زبردست ذمہ داری آن پڑی ہے. انہیں یہ موقع ملا ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ ایک قوم جو بہت سے عناصر پر مشتمل ہے کس طرح امن و آشتی کے ساتھ رہ سکتی ہے اور ذات پات اور عقیدے کی تمیز کے بغیر سارے شہریوں کی بہتری کے لیے کام کر سکتی ہے. اس تقریر میں قائد اعظم اتحاد اور تنظیم کے ساتھ ساتھ رواداری کا درس دیتے نظر آتے ہیں. کیا ہم آج بحیثیت قوم اس پر عمل پیرا ہیں؟ قائد اعظم کے بائیوگرافرز نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں 2 مرتبہ آنسوؤں سے روتے ہوئے نظر آئے, حالانکہ وہ بڑے پرائیویٹ آدمی تھے. ایک تو رتی جناح کی تدفین کے موقع پہ, اور دوسرا قیام پاکستان کے بعد جب کراچی میں ہندو مسلم فساد ہو رہا تھا تو ہندوؤں کے جو جلی ہوئی بستی تھی اس کا دورہ کرتے ہوئے قائد اعظم آنسوؤں سے روئے. چونکہ ہم نے تحریک پاکستان کے خواب و خیال کو ترک کر دیا اور غلط راستہ اختیار کر لیا, تو اس سے ہمارے ہاں مذہبی جنون اور فرقہ واریت بھی آئی, اس سے ہمارے ہاں علاقائی عصبیت بھی پیدا ہوئی. قائد اعظم کو بخوبی احساس تھا کہ زراعت کے ساتھ ساتھ ملک کی خوشحالی کے لیے صنعت کاری کا عمل بھی بہت ضروری ہے. 27 ستمبر 1947 کو کراچی میں
वलिका टेक्सटाइल मिल्स का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान दुनिया में अपना सही किरदार अदा करना चाहता है, जिसका हक उसे अपने रक़बे, अफरादी क़ुव्वत और वसाइल से हासिल होता है, तो उसे अपनी ज़राअत के पहलू ब पहलू सनती इम्कानात को भी तरक्की देनी होगी और अपनी इक़्तिसादियात को सनती मैदान में भी बढ़ाना होगा। अपने मुल्क में सनतकारी के ज़रिए हम अशियाए सर्फ की फराहमी के लिए बैरूनी दुनिया पर इन्हसार कम कर सकेंगे, लोगों को रोजगार के ज्यादा मौके फराहम कर सकेंगे और मुमलिकत के उम्मीद है कि आपने फैक्ट्री का मंसूबा बनाते वक्त कारकुनों के लिए मुनासिब रिहाइश और दीगर सहूलतों का इंतजाम भी किया होगा, क्योंकि मुतमईन कारकुनों के बगैर कोई सनत पनप नहीं सकती। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से वो एक राय रखते थे और एक विजन भी, मगर उसे हासिल करने के लिए जिस ताउन की जरूरत थी वो उन्हें भी न मिला। 25 अक्टूबर 1947 को उन्होंने रॉयटर्स के नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए कहा था, माजी को दफन कर देना चाहिए और ये अहद कर लेना चाहिए कि जो कुछ हुआ सो हुआ, अब हम दोस्त की तरह रहेंगे। हमसायों की हैसियत से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमें एक दूसरे से लेने की जरूरत होगी और हम मुख्तलिफ अंदाज से एक दूसरे की अखलाकी, मादी और सियासी मदद कर सकते हैं और इस तरह दोनों रियासतों का वकार और रुतबा बुलंद कर सकते हैं। लेकिन इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, ये अज़हद जरूरी है कि दोनों रियासतों में अमन व अमान बहाल किया जाए और कानून की बालादस्ती कायम की जाए। कायद-ए-आज़म की बसीरत ने बता दिया था कि अमन व अमान और कानून की बालादस्ती ही से पाक भारत ताल्लुकात खुशगवार रह सकते हैं। लेकिन आज 61 साल बाद इस हवाले से जो मंजरनामा नजर आता है वो कायद की ख्वाहिश के बरक्स तलखियों से भरा और गैर हौसला अफजा है। कोई भी कौम तालीमी मैदान में पेशरफ्त के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। कायद-ए-आज़म ने न सिर्फ मुख्तलिफ बयानात और तकारीर में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली, बल्कि तलबा के लिए उन शोबाए जिंदगी का भी तयन कर दिया जिनमें उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। 27 नवंबर 1947 को ऑल पाकिस्तान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पैगाम में कायद ने फरमाया, तालीम के मानी सिर्फ किताबी तालीम ही नहीं, और इस वक्त तो वो भी बहुत पस्त दर्जे की मालूम होती है। हमें जो करना चाहिए वो ये है कि हम अपने अवाम को मुज्तमा करें और अपनी आइंदा नस्लों के किरदार की तामीर करें। फौरी और अहम जरूरत यह है कि हम अपने अवाम को साइंसी और फनी तालीम दें ताकि हम अपनी इक़्तिसादी जिंदगी की तश्कील कर सकें। आप दूसरों मुल्क से ये करें, कंपैरिजन करें, तो वी आर फार बिहाइंड। क्या हमारी एजुकेशन में यकजहती आज तक भी आई है? तालीमी निज़ाम में कोई यकजहती नहीं, सूबाइयत है लेकिन यकजहती नहीं है। कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान पहले गवर्नर जनरल और मुसलमानों के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा थे। वो चाहते तो हर मामले और हर मसले पर अपनी फैसला कुन राय दे सकते थे, मगर वो शख्सी हुक्मरानी की बजाय जमहूरी रिवायात के अलमबरदार थे और दस्तूरी हैसियत और जमहूरी अमल के तकाज़ों को हमेशा मद्देनजर रखते थे। इसीलिए दिसंबर 1947 को जब BBC के नुमाइंदे रॉबर्ट स्टिम्सन ने उनसे मसले कश्मीर के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने फरमाया, ये एक संगीन मामला है और मैं इस मरहले पर कोई बयान देने से एतराज करूंगा, क्योंकि इस वक्त वजीर आजम हिंदुस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के माबैन गुफ्तो शुनीद हो रही है। कायद की दी गई इस तालीम पर भी अमल नहीं हुआ और हुक्मरान और दीगर रहनुमा रूल ऑफ द गेम को भी अपने तौर पर बनाते और तोड़ते नजर आते हैं। कायद-ए-आज़म का सारा सियासी सफर आज के तर्ज सियासत के बरक्स किसी की जाती मुखालिफत और जाती दुश्मनी से पाक रहा। कायद ने 30 जनवरी 1948 को कराची में गांधी जी के कत्ल पर बयान दिया था। हमारे सियासी इख्तिलाफात खा कुछ हों, वो उन अजीम तरीन अफराद में से एक थे जो हिंदू कौम ने पैदा किए। वो एक ऐसे रहनुमा थे जिन्हें अपनी कौम का अमूमी एतमाद और एहतराम हासिल था। मुमलिकत हिंदुस्तान का नुकसान नाकाबिल तलाफी है,
اس مرحلے پر ان جیسے بڑے انسان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل ہوگا۔ کیا قائد اعظم کے بعد آنے والے رہنماؤں نے اعلی ظرفی کی یہ روایت برقرار رکھی؟ کیا ہم غمی کے موقع پر اپنے سیاسی دائرے سے باہر آ کر انسانیت کے بنیادی تقاضے پورے کرتے ہیں؟ آج کل کے جو سیاستدان ہیں وہ تو دوسرے کو اپنے مخالفین کو خراج تحسین دینے کی بجائے ان کی ٹانگ کھینچنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم نے ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ اگر کوئی چاہے دشمن بھی ہو اگر وہ صحیح بات کہتا ہے تو اس کو سراہا جائے اور اس کا کریڈٹ دیا جائے، لیکن یہ صرف قائد میں ہی تھی۔ یہی جس کا ذکر آپ نے کیا مہاتما گاندھی کا یا جواہر لال نہرو کا، ان میں وہ چیز نہیں تھی۔ دیکھیں نا کہ جس وقت 7 اکتوبر کو 47 کو جب قائد اعظم دہلی سے کراچی تشریف لا رہے تھے تو ان لوگوں میں اتنی بھی شرم و حیا نہیں تھی کہ 40 سال اور 42 سال انہوں نے اکٹھے پالیٹکس کی ہے، لیکن ان میں سے دونوں میں سے کوئی بھی ایئرپورٹ پہ قائد اعظم کو خیر بات کہنے کے لیے نہیں آیا تھا۔